اور میں آگے اس سے بڑھ کر کہوں، لوگ برا نہ مانے کہ جب قریشی لوگوں نے گائے بھینسوں کے دھندوں کے اندر گڑبڑ شروع کر دی اور بھینسوں کو ذبح کرنے کے بعد اس طریقے سے ان کی رگ کو کاٹ کر اور یہاں کاٹا گیا اور یہاں ایک پانی کے پرزور طریقے کی لیزم اندر ڈالی اور 20 لیٹر یا 25 لیٹر ان کے اندر پانی ٹھوسا گیا، جب یہ امانت کے اندر خیانتیں شروع ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالی نے گوشت پر پابندی لگا دی۔ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، یہ کسی بندے کا بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم ہے کہ جب امانت کے اندر خیانت ہوگی اللہ اس چیز کو کم کرے گا، اس کے اندر قحط لائے گا، اللہ اس کے اندر سے پریشانیوں کو لائے گا۔ وہ سارا عملہ پریشان ہو گیا، ہماری فیکٹریوں کو چھین لیا گیا، ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، اور تم نے پہلے ظلم کی شروعات کی، تم نے ظلم سے ایجاد کی، تم نے ظلم کی ابتدا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق تمہیں دیا تھا تم امانت کے ساتھ اس کو ایکسپورٹ کرتے، امانت کے ساتھ اس کو امپورٹ کرتے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری گاڑی کو چلاتا رہتا، لیکن تم نے خیانت شروع کر دی، اللہ نے اس کے اندر سے برکات کو نکال لیا۔ پھول والوں نے پھول کے اندر، دودھ والوں نے دودھ کے اندر، منڈی والوں نے پھلوں کے اندر گراوٹ شروع کر دی، اوپر اچھے پھل لگا دیے، نیچے سڑے لگا دیے، غریبوں کی آہیں نکلنے لگی۔ اللہ پھل کی برکت کو اللہ تبارک و تعالی نے سلب کر لیا، اور دنیا کی ہزاروں قومیں ہیں، ہزاروں چیزیں لوگ ایجاد کرتے ہیں۔ یہ سارا کس وجہ سے ہوا؟ یہ سارا اس وجہ سے ہوا کہ اس قوم نے امانت کے اندر خیانت شروع کر دی۔ اللہ کے نبی کی تعلیم کو سمجھو، اللہ کے نبی کے مشن کو سمجھو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے بکریاں واپس کر کے آؤ، اس کے بعد اللہ کے راستے میں شامل ہونا، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہونا۔ یہ تمہارے پاس امانت ہے، تم خیانت کرنے کے حقدار نہیں ہو۔ بکریاں اگرچہ یہود کی ہیں، بکریاں اگرچہ اس قوم کی ہیں جس سے جنگ ہو رہی ہے اور جو قوم سامنے برسرے پیکار ہے، لیکن اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ تم ابھی ان بکریوں کے امین ہو، تمہارے پاس امانت کے طور پر ان کو سپرد کیا گیا ہے، لہذا ان کو واپس کر کے آؤ۔ یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت حضرت جابر بن سلیم کو یہ تھی، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ وہ صحابی گئے، بکریاں واپس کر کے آئے، اللہ کے راستے میں لگے، شہید ہو گئے۔ صحابہ نے ان کی لاش کو دیکھا، کوئی پہچان نہ پایا، بھیڑ لگ گئی۔ اللہ کے نبی پہنچے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یہ صاحب کا انتقال ہوا ہے لیکن یہ پہچان میں کسی کے نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اور فرمایا تم ان کو نہیں جانتے ہو، میں ان کو جانتا ہوں۔ یہ ایک چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، ابھی قریب میں مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک سجدہ ادا نہ کرا، انہوں نے ایک روزہ نہ رکھا، انہوں نے ایک نماز نہ پڑھی، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کو جنت الفردوس کے اندر فرشتے اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے ہیں، اور ان کی کالی پن کو اور ان کی کالک کو اللہ تبارک و تعالی سفیدی میں تبدیل کر رہا ہے، اور ان کی بدن کی بدبو کو اللہ خوشبو سے بدل رہا ہے۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے۔ کسی کو اپنی زبان سے طعنہ دے کر، کسی کو گالی دے کر یہ نہ کہو کتنے برے آدمی ہو، خبیث ہو، لعنتی ہو، احمق ہو، بیوقوف ہو۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کا